خورشید بوا کو آخرکار سچ کا پتہ چل ہی چکا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن جان داد اور صاحب جان نے تو اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کا مردہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور اس بار خورشید بوا جو کہ سچ جاننے کے بعد جان داد کے پاس جائے گی، اس پر چلانے لگے گی، اسے کہے گی کہ سچ سچ بتا دو کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی، تم نے اسے کہاں بھیج دیا۔ تو جان داد کو اس بار بہت زیادہ غصہ آنے والا ہے، وہ خورشید بوا پر ہاتھ اٹھانے والا ہے، لیکن یہاں پر بادشاہ اسے روک لے گا، کیونکہ بادشاہ اپنے بوا پر ہوتے ہوئے ظلم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسری طرف غلام جو کہ سندری کو اس بار اپنے کوارٹر میں لے کر آ جائے گا اور کہیں نہ کہیں دل میں سوچ لے گا کہ سندری بہت زیادہ خوبصورت ہے، مجھے اس سے محبت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ویسے بھی اب اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اسے اس گھر میں رکھنے کے لیے مجھے اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن جان داد کو بھی پتہ چل ہی جائے گا کہ غلام جو کہ اس لڑکی کو دوبارہ لے کر آ چکا ہے، تو جان داد اسے دھمکی دے کر کہے گا کہ اس لڑکی کو دوبارہ جہاں سے لے کر آیا تھا وہیں پہ چھوڑ کر آ جا، ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کو یہاں پر رہنے کی قیمت ادا کرنی پڑے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑا زندہ یا مردہ۔ لیکن غلام ارادہ کر چکا ہے کہ وہ اب سندری کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد کرنی نہیں چھوڑے گا، اور یہاں پر بادشاہ جو کہ خورشید بوا کے کہنے پر اس کی بیٹی کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرنے والا ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے خورشید بوا جس نے بادشاہ کو اس کی ساری فیملی کی حقیقت بتا دی ہے، اور یہ سب سن کر تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میری فیملی ایسی نکلے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور صاحب جان جو کہ بادشاہ کو دیکھتی ہے کہ وہ کافی دیر سے خورشید کے کمرے میں بیٹھا ہے، تو یہاں پر اسے جا کر کہتی ہے کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بس اماں یہیں بیٹھا ہوں خورشید بوا کے پاس۔ تو صاحب جان اسے ٹونٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو خود بھی باغی ہے، تمہیں بھی باغی بنا دے گی۔ تو یہاں پر خورشید بوا اور صاحب جان کے درمیان میں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور غصے میں آ کر صاحب جان کے منہ سے نکل ہی جاتا ہے کہ کاش میں نے اس دن تمہاری بیٹی کو گلا دبا کر مار دیا ہوتا۔ تو خورشید جو کہ ایک دم سے چونک کر بولے گی کہ کیا کہا تم نے؟ میری بیٹی یعنی کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میرا مردہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اور اس بار خورشید جو کہ صاحب جان کو پکڑ ہی لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ تو صاحب جان بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے منہ سے اچانک سچ کیسے نکل گیا۔ اور بادشاہ بھی جب اس بار جان داد سے ذکر کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ غلام جس کا جنازہ لے کر آیا تھا وہ شخص کون تھا، تو یہاں پر جان داد پریشان ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غلام نے اسے سب کچھ بتا دیا ہو۔ اور جب وہ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو بادشاہ بھی اسے دیکھتا ہے کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے، تو جان داد اس بار سیدھا غلام کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ اس لڑکی کو جہاں سے لے کر آئے تھے وہیں چھوڑاؤ، اس کو تو میں دیکھ ہی لوں گا، اور اس کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ زندہ یا مردہ۔ اور اگلے دن خورشید بوا جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہے، یہاں پر جان داد کے پاس جاتی ہے، اسے جا کر کہتی ہے کہ جان داد مجھے سچ سچ بتاؤ میری بیٹی کہاں چلی گئی، تم نے اسے زندہ بھی چھوڑ دیا تھا یا جان سے مار دیا تھا، آج مجھے سچ سچ بتا دو۔ تو جان داد ڈرامے بازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹی کون سی بیٹی، تمہارے ہاں تو بیٹا مردہ پیدا ہوا تھا، بس کر دو جان داد بس کر دو۔ تو یہاں پر جان داد کو خورشید بوا پر غصہ آنے لگتا ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، لیکن بادشاہ اسے روک لیتا ہے کہ بابا ایسی غلطی بالکل بھی مت کریے گا۔ تو دوستو آگے ڈرامے میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔